کی قیمت پارٹ 2 یہاں ہم کچھ اور قوموں کی غلطیوں کا مطالعہ کریں گے۔ خوارزم شاہ کی غلطی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت مغربی ایشیا میں مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کا بادشاہ خوارزم شاہ تھا۔ دوسری طرف مشرقی ایشیا میں چین اور اس کے قریب و جوار میں چنگیز خان نے ایک انتہائی طاقتور حکومت قائم کر لی تھی۔ خوارزم شاہ کی شان و شوکت کا ذکر سن کر چنگیز خان نے اس کو بیش قیمت تحائف کے ساتھ ایک خیر سگالی کا خط بھیجا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ خوارزم شاہ نے قاصدوں سے پوچھا کہ کیا واقعی چنگیز خان نے چین کو فتح کر لیا ہے؟ قاصدوں نے عرض کیا کہ ہاں، یہ صحیح ہے۔ کیا اس کی فوجیں میری فوجوں کی طرح کثیر ہیں؟ شاہ نے پھر سوال کیا۔ قاصد جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق بڑی مصلحت بینی سے کہا کہ چنگیز خان کے لشکر کا اور اس کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شاہ مطمئن ہو گیا اور تحفوں کو قبول کر لیا۔ اس عرصے میں چنگیز خان کی شہرت دوسرے مسلم ملکوں تک پہنچی۔ لوگوں نے خلیفہ بغداد، جو کہ خوارزم شاہ سے ڈرتا تھا اور صرف نام کا خلیفہ رہ گیا تھا، کو سمجھایا کہ چنگیز خان سے خوارزم شاہ کے خلاف مدد طلب کرے۔ چنانچہ خلیفہ کے قاصد مدد کے لیے چنگیز خان کے درمیان میں پہنچ گیا۔ چنگیز خان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کیونکہ اس نے بڑی منت سے مدد کی درخواست کی تھی، اس لیے خان پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوا، اور پھر خوارزم شاہ سے تجارتی معاہدہ بھی تھا۔ اس دوران خوارزم شاہ کے ایک سرحدی علاقے کے قلعہ دار نے چنگیز خان کے علاقے کراکرم کے کئی سو تاجروں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا۔ قلعہ دار نے اپنے آقا کو یہ اطلاع بھیجی کہ تاجروں میں کئی جاسوس تھے۔ بہت ممکن ہے کہ حقیقت بھی یہی ہو۔ خوارزم شاہ نے بنا سمجھے بوجھے قلعہ دار کو حکم دیا کہ تاجروں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام تاجر قتل کر دیے گئے۔ جب چنگیز خان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے احتجاج کرنے کے لیے شاہ کے پاس قاصد بھیجے۔ محمد خوارزم شاہ کو یہی سوجی کہ قاصدوں کے امیر کو قتل کر دے اور باقیوں کی داڑیاں جلا دے۔ جب اس کی سفارت کے باقی ماندہ لوگ چنگیز خان کے پاس پہنچے تو اس نے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا اور خوارزم شاہ کو یہ پیغام بھیجا: تو نے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، صرف خدا کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ چنگیز خان کی 2 لاکھ فوج نے تقریباً 2000 میل کا برفانی علاقوں کا فاصلہ طے کر کے خوارزم شاہ کی 4 لاکھ فوج کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ جس طرف گئے پورے شہروں کی تمام آبادی کو ختم کر دیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، شہروں کو آگ لگا دی، عورتوں کی عصمتیں ان کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے لوٹی گئیں، مسجدوں کو ڈھا دیا گیا اور قرآن شریف کو گھوڑوں کے پہلو ترے روندا گیا۔ مسلمان حیران تھے کہ ان خانہ بدوشوں پر آسمان سے آگ کیوں نہیں برس رہی۔ جب کچھ نہیں ہو سکا تو اس زمانے کے مسلمان اولیاء اور علماء اکرام نے لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ خوارزم شاہ بھاگ کر ایک گاؤں میں اس طرح مرا کہ اس کے ایک دوست نے اپنی قمیض اس کے کفن کے لیے دی۔ اس طرح مسلمانوں کے عظیم ترین بادشاہ نے دنیا کی عظیم الشان سلطنت کو تباہ برباد کروا دیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل و غارت کروایا، صرف معمولی غلطی کی وجہ سے۔ سائنس کی ترقی جو نہیں ہو سکی۔ سائنس کا آغاز آئونیا اور یونان کی یعنی گریس کی وادیوں میں 600 سے 400 قبل مسیح میں ہوا۔ آئونیا کے پہلے یا دنیا کے پہلے سائنسدان کا نام تھیلس تھا۔ آج کل کے سائنسدانوں کی طرح تھیلس کا خیال تھا کہ دنیا نیچر میں مادی عناصر کے ملاپ سے بنی ہے۔ تھیلس پہلا آدمی تھا جس نے سائنسی تجربات شروع کیے۔ ایک عمودی چھڑی کے بڑھتے اور گھٹتے سائے سے اس نے سال اور موسموں کی لمبائی معلوم کر لی۔ اس زمانے کے ایک اور سائنسدان انیکزاگورس نے زندہ چیزوں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حیات پانی اور کیچڑ میں پیدا ہوئی تھی اور انسان بالکل ایک سادہ سی شکل سے ارتقا کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ چاند سورج کی منعکس یعنی ریفلیکٹڈ روشنی سے چمکتا ہے۔ یہ تقریباً 450 قبل مسیح کی بات ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے۔ 456 قبل مسیح میں ایک یونانی سائنسدان ایمپیڈوکلس نے تجربات کر کے ہوا کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ 430 قبل مسیح میں ایک اور سائنسدان ڈیموکریٹس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں۔ 600 برس قبل مسیح میں فیثاگورس انسانی تاریخ کا وہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ زمین گول ہے۔ یہ بھی قبل مسیحی کی بات ہے کہ جب افلاطون اپنے مدرسے میں لوگوں کو ریاضی اور فلسفہ سکھایا کرتا تھا اور کچھ لوگوں نے تجربات اور تحقیق سے یہ دریافت کر لیا تھا کہ زمین ایک سیارہ ہے۔ ارسطاخرس وہ پہلا آدمی تھا جس نے 300 قبل مسیح میں یہ کہا تھا کہ زمین کے بجائے سورج پورے نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا تھا کہ سورج زمین سے بہت بڑا اور بہت دور ہے۔ اس نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ زمین اپنے مرکز پہ دن میں ایک بار گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد ایک سال میں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں لوگوں نے سینکڑوں بنیادی حقائق دریافت کر لیے تھے تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ اگلے 1000 برسوں میں سائنس نے ترقی نہیں کی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ افلاطون کے زمانے میں لوگ اس قابل تھے کہ وہ اچھی مشینیں وغیرہ ایجاد کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کو غلام میسر تھے۔ جب غلام محنت کا کام کر سکتے تھے تو مشینوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ فیثاغورس اور اس کے ساتھیوں نے اپنے علم کو انسان کے اجتماعی شعور کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے ایک پراسرار علم بنا دیا۔ یہ بھی ہوا کہ لوگوں میں غیر روایتی خیالات کو برداشت کرنے کی روایت دم توڑنے لگی اور تنگ نظر مذہب پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ مثلاً انیکزاگورس کے زمانے میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند دیوتا ہے۔ جب سائنسدان انیکزاگورس نے کہا کہ چاند ایک حادثے سے بنا ہے، سورج ایک سرخ گرم پتھر ہے جو بہت دور آسمان میں ہے، تو اس پر ان ناپاک خیالات اور مذہب کا تقدس مجروح کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح لوگوں کو ان کے نئے خیالات کے جرم میں سزائیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کے سائنسدان اور عالموں نے سیاسی، معاشی اور مذہبی نظریات کو سنجیدگی سے چیلنج نہیں کیا۔ سائنس اور علم عام طور پہ چند مخصوص لوگوں کا ذاتی اثاثہ تھے۔ سائنس عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی، لہٰذا سائنس پھیلنے کے بجائے ختم ہو گئی۔ اسکندریہ کی لائبریری اور اس کا انجام۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس اور علوم نے کہاں پرورش پائی، ذہانت کہاں پروان چڑھی؟ اسکندریہ کی لائبریری میں جہاں انسانوں نے پہلی بار سنجیدگی اور باقاعدگی کے ساتھ دنیا کے علوم جمع کیے۔ سکندر اعظم کے تعمیر کیے ہوئے شہر اسکندریہ کے عروج کا دور تقریباً 600 سال کا ہے، جو 300 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اسکندریہ کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر تھا جس کی آبادی حیرت انگیز طور پر مختلف قوموں پر مشتمل تھی۔ سکندر اعظم اور اس کے بعد کے یونانی بادشاہ علم کے بارے میں سنجیدہ تھے اور صدیوں تک انہوں نے علم کی سرپرستی کی اور لائبریری میں اس دور کے بہترین دماغوں کے لیے کام کرنے کی فضا قائم رکھی۔ اسکندریہ کی لائبریری میں 10 بڑے تحقیقی ہال تھے اور ہر ہال ایک ایک مضمون کے لیے مخصوص تھا۔ لائبریری کی جان اس کی کتابوں کا مجموعہ تھی۔ اس کے منتظمین نے تمام دنیا کے علوم اور زبانوں کو کھنگال دیا تھا۔ وہ لائبریریاں اور کتابیں خریدنے کے لیے ایجنٹوں کو دوسرے ممالک بھیجتے تھے۔ اسکندریہ کی بندرگاہ پہ جب جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، پولیس ان کی تلاشی لیتی تھی، منشیات کے لیے نہیں، کتابوں کے لیے۔ ان سے کتابیں ادھار لے لی جاتی اور ان کی نقول تیار کر کے واپس کر دی جاتی۔ اندازہ ہے کہ عروج کے زمانے میں اس لائبریری میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں تھیں۔ یہاں دنیا کا وہ عظیم ماہر فلکیات تھا جس نے کہکشاؤں کا نقشہ بنایا اور ستاروں کی چمک کا حساب لگایا۔ یہیں جیومیٹری کا نظام بنایا گیا، زبان اور لسانیت کے قواعد وضع کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے نہیں۔ روبوٹ پر دنیا کی پہلی کتاب بھی یہیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ یہیں پر وہ کتاب موجود تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرنے والے سیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ان حقائق میں سے ہیں جنہیں دوبارہ دریافت کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 2000 سال انتظار کرنا پڑا۔ ایک اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں اسکندریہ کی لائبریری میں 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، سائنس عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ علم نے لوگوں کی ذلت اور مایوسی ختم نہیں کی، اور جب اسکندریہ کی لائبریری کو آگ لگانے کے لیے گروہ آیا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لائبریری کے خاتمے کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے۔ اس میں کام کرنے والی آخری سائنسدان کی کہانی۔ ہائپیشیا ایک خوبصورت عورت ہی نہیں تھی، وہ ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات اور طبیعیات دان ہونے کے علاوہ افلاطون اسکول کی سربراہ بھی تھی۔ کسی ایک انسان کا اتنے علوم میں ماہر ہونا حیرت انگیز ہے۔ اس زمانے کا اسکندریہ، جو کہ ایک لمبے عرصے سے رومیوں کے زیر اقتدار تھا، بہت سے تصادات میں گرفتار تھا۔ غلامی کا کینسر سوسائٹی کو کھا رہا تھا اور عیسائی کلیسا اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ اسکندریہ کا آرچ بشپ ہائی پیشیا سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ ہائی پیشیا کے رومن گورنر سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے بھی کہ سائنس اور علم کی علامت تھی جو کہ شروع میں چرچ سے منسوب کیے جاتے تھے۔ اپنی ذات کو خطرہ ہونے کے باوجود ہائی پیشیا نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر کار 415 عیسوی میں ایک دن کام پہ جاتے ہوئے آج بشپ سیرل کے فالوورز کے گروہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے مارنے کے بعد زندہ جلا دیا۔ اس کی تحقیقات کو برباد کر دیا گیا اور اسے بھلا دیا گیا اور آرچ بشپ سیرل سینٹ بن گیا۔ ہائی پیشیا کی موت کے 1 سال کے بعد آخر کار اس کی لائبریری کی باقی کتابیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ کیا آپ اس ہونے والے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ تمام دریافتیں اور علوم کو استعمال میں لایا جاتا تو آج دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ شاید 500 سال پہلے ہوائی جہاز اور کمپیوٹر ایجاد ہو چکا ہوتا
اور میڈیکل سائنس میں ترقی ہونے کی وجہ سے اربوں لوگ دکھ اور تکلیف سے بچ جاتے، اور شاید آج انسان ستاروں تک پہنچ چکا ہوتا اور سینکڑوں سال زندہ رہنے کا گر جان لیتا۔ سائنس اور کیتھولک کلیسا 15ویں صدی عیسوی میں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی کے سائنسی علوم کا بہت سا حصہ 2000 برس قبل دریافت ہو چکا تھا۔ اس کے 1000 سال بعد تک سائنس نے کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی۔ انسانی معاشرہ سائنسی علوم کے معاملے میں جمود کا شکار رہا۔ لوگ مذہبی عقائد کو سائنسی تحقیق پہ ترجیح دیتے رہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں کیا ہوا جب حقائق دوبارہ دریافت کیے گئے۔ آئیے پہلے کچھ پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کریں۔ انسان کے لیے ابتدائی زمانے سے آسمان کا نظارہ مسحور کن رہا ہے۔ سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں کی گردش، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا، موسموں کا بدلنا، یہ تمام چیزیں انسانوں کی روزانہ زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شروع زمانے سے لوگ افسانوں، سائنس، مذہب کے ذریعے ان باتوں کی وضاحت کرتے رہے ہیں۔ مصر کے ایک صاحب علم کلاڈیس بٹلیمس نے تقریباً 150 عیسوی کے لگ بھگ اپنی معلومات کو جامع نظریات کی شکل میں پیش کیا۔ یہ نظریات تقریباً 1500 سال تک انسانی قلوب پر حاوی رہے ہیں اور انہیں دنیا بھر میں کائنات کا صحیح تصور مانا جاتا تھا۔ بطلیمس کے نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے اور غیر متحرک ہے، یہ کائنات کے مرکز میں واقع ہے اور تمام اجرام فلکی جن میں سورج اور ستارے بھی شامل ہیں زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ 2 وجوہات سے بطلیمس کے نظریات کو عام طور سے قبول کر لیا گیا تھا اور یہ دونوں وجوہات فطرت انسانی کے مطابق تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ نظام طبعی مظاہر پر مبنی تھا، یعنی جیسا کہ لوگوں کو نظر آتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس سے انسانی خود پرستی کو تقویت پہنچتی تھی، یعنی یہ خیال بہت مسرت دیتا تھا کہ زمین اجرام فلکی کا مرکز ہے، تمام سیارے اور ستارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گویا پوری کائنات صرف انسان کے لیے بنی ہے۔ ان خوبصورت تصورات کا تیا پانچا 16ویں عیسوی میں نکولس کوپرنیکس نے کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ میں ذہنی بیداری کا سب سے بڑا دور شروع ہوا۔ کوپرنیکس نے اپنی کتاب دورہ اجرام فلکی جو کہ 1545 عیسوی میں شائع ہوئی، تفصیل سے زمین، سورج، چاند اور دوسرے سیاروں کی گردش کا ذکر کیا ہے اور موسموں پر بحث کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ دوسرے سیاروں کی طرح زمین بھی سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ یہ نظریات اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک بم کے دھماکے کی طرح تھے۔ اس زمانے میں پاپ پال سوم کا اقتدار تھا اور یہ نظریات چرچ کے نظریات سے بالکل مختلف تھے۔ کوپرنیکس کو اندازہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کو 36 ایئر تک چھپا کر رکھا تھا اور بالآخر علم دوست احباب کے اصرار پر یہ کتاب شائع کی تھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے نظریات کے خلاف یہ کتاب تھی، کوپرنیکس اور اس کے ساتھی سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یونیورسٹی کے طلباء نے اس کتاب خانے پر حملہ کیا جس میں یہ کتاب چھپ رہی تھی۔ ایک تھیٹر کمپنی نے جو مختلف شہروں کا دورہ کر رہی تھی، کوپرنیکس کا ایک مزاحیہ ڈرامہ بنا کے خوب مذاق اڑایا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کوپرنیکس نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے۔ کیتھولک چرچ اس زمانے میں دوسرے معاملوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کتاب پہ فوراً توجہ نہیں دی، مگر دوسرے اصلاح مذہب کے دعوے داروں نے کوپرنیکس پر سخت نکتہ چینی کی۔ مثلا مارٹن لوتھر جو کہ کرسچن کے ایک بڑے فرقے کا بانی تھا، ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ یہ نیا حیت دان ہے جو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آفتاب، چاند، افلاک نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی شخص گاڑی یا جہاز میں بیٹھا ہو اور یہ سمجھ لے کہ میں تو ساکن ہوں، البتہ زمین اور ارد گرد کے درخت چل رہے ہیں۔ لیکن آج کل ایسے ہی شعبدے رواج پا گئے ہیں۔ جو شخص صاحب عقل و دانش بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا کرے، کیونکہ وہ اس کی ہوتی ہے، اس لیے اسے سب سے بہتر قرار دیتا ہے۔ یہ احمق پورے علم حیت کا تختہ الٹ دینے کے در پہ ہے۔ لوتھر کے ایک وفادار شاگرد نے کوپرنیکس کے متعلق حکایت سے کہا، اس شخص نے آفتاب کو ٹھہرا دیا اور زمین کو حرکت میں لے آیا۔ جان کیلوان جو کہ دوسرے بڑے کرسچن کے فرقے کا بانی تھا، نے بھی کوپرنیکس کی بڑی سخت مذمت کی۔ اس نے زبور سے یہ آیت پیش کی، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ پھر جوش کے عالم میں کہا، کون ہے جو کسی کوپرنیکس کی دریافت کو روح القدس پہ فوقیت دینے کی جرات کرے۔ 1615 تک کیتھولک کلیسا نے کوپرنیکس کی کتاب کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ پھر یہ کیا کہ جو لوگ کوپرنیکس کے نظریات کے حامی بن گئے ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ کوپرنیکس اصول کو اس طرح مرداد قرار دیا گیا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آفتاب مرکز ہے اور وہ زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ یہ اصول سراسر احمقانہ، لغو
مذہبی اعتبار سے جھوٹا اور مرتدانہ ہے کیونکہ مقدس نوشتوں کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے اور اسے مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔ یہ بھی لغو فلسفیانہ نقطہ نظر سے غلط اور مذہبی نقطہ نگاہ سے کم سچے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگلے سال 1616 عیسوی میں کوپرنیکس کی تمام تصانیف ممنوع الاشعار کتابوں کی فہرست میں شامل کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ کیتھولک کلیسا کے مطابق ممنوع الاشعار کتابوں کو پڑھنے یا رکھنے کی سزا موت تھی۔ 200 برس تک کوپرنیکس کی کتابیں اس فہرست میں شامل رہیں۔ آخر 1835 میں انہیں فہرست سے نکالا گیا۔ 1996 میں کیتھولک کلیسا نے کوپرنیکس سے اپنے رویے کی معافی مانگی، تقریباً 380 سال کے بعد۔ گلیلیو اور برونو کو، جنہوں نے کوپرنیکی نظام کو قبول کر لیا تھا، بڑے دردناک حالات سے گزرنا پڑا۔ برونو نے کوپرنیکس کی پیروی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ دوسری دنیایں بھی ہماری دنیا کی طرح آباد ہوں اور ان کے باشندے عقل و فکر میں ہمارے برابر یا ہم سے بہتر ہوں۔ ان اقوال کی بنا پر محکمہ تفتیش مذہبی نے برونو کے خلاف مقدمہ چلا کے اسے مجرم قرار دیا اور 17 فروری 1600 میں اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ گلیلیو پہلا شخص ہے جس نے اجرام فلکی کے معائنے کے لیے دوربین کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ہی بہتر سلوک ہوا۔ محکمہ تفتیش مذہبی نے اس کے لیے اذیت دے کر مارنے کی سزا تجویز کی۔ گلیلیو نے دو زانوں ہو کے کوپرنیکی نظریات سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اسے باقی عمر کے لیے قید کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علماء مذہب کو تو کوپرنیکی نظریات قبول کرنے میں تعامل تھا ہی، فلسفیوں اور سائنسدانوں کی روش بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ یورپ اور امریکہ کے مشہور یونیورسٹیوں میں، جن میں ہارورڈ اور ییل شامل ہیں، کافی مدت تک بطلیمس اور کوپرنیکی نظام بیک وقت پڑھاتے جاتے رہے۔ اگرچہ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر کوپرنیکی نظریات قطعی طور پر تسلیم کر لیے گئے۔ جیارڈو برونو، ٹیشو بریہی، جوہین کیپلر، گلیلیو گلیلی اور آئزک نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا اور ناقابل تردید شہادتوں کے انبار لگا دیے۔ آج کوپرنیکس کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کو بدل دیا۔ سائنس اور مسلمانوں کا فلسفہ۔ ڈیوڈ لینڈس نے اپنی کتاب قوموں کی دولت اور غربت، دا ویلتھ اینڈ پاورٹی آف نیشنز میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اسلام یعنی مسلمانوں نے شروع میں علم سیکھا اور لوگوں کو فتح کرنے کے طریقے دریافت کیے اور ان کی حکومت یورپ سے لے کر ہندوستان تک پہنچ گئی۔ تقریباً 750 سے 1100 تک اسلامی سائنس اور ٹیکنالوجی یورپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت آگے تھی۔ یورپ نے جسے اپنا ورثہ ہیریٹیج کو واپس لینے کی ضرورت تھی، ایسا کرنے کے لیے کسی حد تک مسلمانوں کی مدد لی۔ اسلام یورپ کا ٹیچر تھا۔ اس کے بعد کوئی چیز غلط ہو گئی۔ اسلامی سائنس، جس کو کٹر مذہبی لوگوں نے بدعت قرار دیا، علم الہی اور علم معرفت کے زیر اثر روحانیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی گئی۔ اسلامی مجاہدین کے مطابق حق ظاہر ہو چکا تھا اور جو چیز حق کی طرف لے جاتی تھی وہ کام کی تھی اور اس کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ سب کچھ خرابی اور فریب تھا۔ تاریخ دان ابن خلدون مذہبی معاملات میں قدامت پسند ہونے کے باوجود مسلمانوں کی سیکھنے سے عداوت کی وجہ سے مایوس تھا۔ وہ لکھتا ہے، جب مسلمانوں نے 637 سے 642 کے دوران ایران پرشیا کو فتح کیا تو انہیں کافی تعداد میں سائنسی کتابیں ہاتھ لگیں۔ ان کتابوں کو ضائع کر دیا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ان میں صحیح رہنمائی ہے تو خدا نے ہمیں بہتر رہنمائی عطا کی ہے، اگر ان میں خرابی ہے تو خدا نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ یاد رہے کہ عیسائیت کے برخلاف اسلام مذہب اور سیکولر کو الگ الگ نہیں کرتا، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک مثالی حکومت مذہبی حکومت ہے، اگر ایسا نہ بھی ہو تو ایک اچھا حکمران روح اور دماغ کے معاملات کو مذہبی ماہرین کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کے لیے سخت صورت حال ہے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، اس میں ہونے والی تبدیلی و ترقی کا اندازہ اسلام یعنی مسلمانوں کو تھا۔ مسلمانوں نے کاغذ کو استعمال کیا، نئی فصلیں مثلا کافی اور شوگر کو استعمال کیا۔ ترکوں نے توپوں اور گھڑیوں کا استعمال سیکھا مگر ان کو بنانے کا نہیں۔ مگر اس طرح کی زیادہ چیزیں باہر ہی سے آئیں اور باہر ہی پر انحصار کرتی رہیں۔ مقامی ایجادات ختم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اپنے بہترین دور میں بھی، جو کہ 750 سے 1100 عیسوی تھا، غور و فکر اور سوچ و بچار نے عملی راستہ اختیار نہیں کیا۔ تقریباً 500 سال تک دنیا کے عظیم سائنسدانوں نے عربی میں لکھا، مگر اس کے باوجود مسلمان ٹیکنالوجی کی ترقی میں بہت پیچھے رہے۔ اس لیکچر میں دیے گئے واقعات
کے ریفرنسز میری کتاب انقلاب 2000 یا پاکستانی ترقی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں میں موجود ہیں، جو آپ getup.org.pk پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا